السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ پھر جب دونوں نے حکم مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے پکارا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک صریح کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے اس کے بیٹے کو چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ ابراہیم پر سلام ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 103 سے لے کر کے آیت نمبر 109 تک آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، ان آیات کے اندر جیسا کہ ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو کنٹینیو فرمایا ہے، اور کل جو ہم نے درس آپ کے سامنے ان آیات سے پہلے کے آیتوں کے تعلق سے جو درس پیش کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہو گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیو ابراہیم علیہ السلام کو 3 دنوں تک خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جب 3 دنوں تک لگاتار دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو فوراً اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے سے کہا کہ انی اذبحو کا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحو کا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو پھر غور کرو، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ بلا کر کے بات چیت کیا، مشورہ کیا، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اگر بیٹا منع کر دے گا تو اللہ کے حکم کی تعمیل سے میں اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لوں گا، یہ ہرگز ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد بیٹے کی آزمائش تھی کہ انہوں نے اپنے رب سے رب حبلی من الصالحین، یعنی اے اللہ مجھ کو نیکوکار اولاد دے، اس کی دعا کی تھی۔ یہ بیٹا فرما بردار ہے یا نہیں؟ تو نبی کا بیٹا نبی ہے، یقیناً فرما بردار ہوگا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو فرما برداری ہے اس کی مثال اور اس کا نمونہ اس روح زمین پر نہ ان سے پہلے ہوا اور نہ ان کے بعد ہوا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے والد سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، رب کی طرف سے جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سامعین کرام، دونوں باپ بیٹے کی بات مکمل ہو گئی، دونوں ایگری ہو گئے۔ اب یہ بات بالکل طے پا گئی کہ باپ اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی کرے گا، تو دونوں چل پڑے، جہاں پر ذبح ہونا ہے، جہاں پر ذبح کر رہا ہے وہاں پر پہنچے۔ تو اب بیٹے کے دل میں بھی خدشہ ہے اور باپ کے دل میں تو محبت کا طوفان ہے، ایک دم کیا کیا جائے۔ دونوں نے جب ایگری کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ حالانکہ ذبح کیسے کرتے ہیں؟ یہ سر کے بل، یہ گدی کے بل گرانا پڑتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس چیز کے بل گرایا؟ یہ پیشانی کے بل۔ کیوں؟ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو سر کے بل گرائیں، چہرہ باپ کے آنکھوں کے سامنے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کہیں رکاوٹ نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ پیشانی کے بل گرایا کہ نہ چہرہ دیکھیں گے
نہ دل میں جذبات کا طوفان اٹھے گا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ آئے گی۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ہر چیز کو اللہ کے حکم کے پیچھے رکھیں، اللہ کا حکم ہو ہم اس کی تعمیل کریں۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو قربان کر ہی سکتے ہیں نا۔ ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کر ہی سکتے ہیں۔ ابراہیم جیسا تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ابراہیم جیسا بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان باتوں کو بیان فرمایا۔ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے باپ کو کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، مجھ کو یہ سر کے بل نہیں گرائیے، مجھ کو پیشانی کے بل گرائیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادا آپ میرے چہرے کو دیکھ لیں اور آپ کے دل میں باپ کی محبت جگ جائے اور جو چھری چلنے والی ہے اس میں لغزش آ جائے، لہذا آپ چہرے کے بل مجھ کو گرائیے۔ سامعین اکرام، اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا اور قریب تھا کہ اب چھری کو چلائیں گے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سامعین کرام، جب باپ بیٹا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی بے نظیر مثال کو قائم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ بس اس سے زیادہ نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کو ذبح کروا دیں، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کہاں تک جا سکتے ہو۔ یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ خواب میں دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر چکا ہوں۔ قرآن کے الفاظ کو دیکھ لیجئے، قرآن میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ ترجمہ ہر ایک مفسر، ہر ایک مترجم نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور چھری اٹھا لیا ذبح کر رہا ہوں، بس یہاں پر خواب مکمل ہو گیا۔ خواب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو سچ کر کے دکھایا، تو اللہ نے کہا کہ بس اتنا ہی مقصود تھا، اس سے زیادہ مقصود نہیں تھا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا تھا، خواب میں ہی حکم دیا تھا، اس کو تم نے پورا کر کے دکھایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، اور پھر اللہ نے کہا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی صلہ دیتے ہیں مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ غیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آزماتا ہے۔ آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ڈالتا ہے، اور جب نیک بندے اس آزمائش میں کھرے اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے اپنے اس بندے کو نکالتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں بیش بہا اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے، اور اس کے مقام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سر بلند کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکالا بھی اور ان کے مقام کو بھی بلند کیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دوسری آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم نے وہ مقام حاصل کیا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے یہاں پر خواب میں دکھلایا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کو کمپلیٹ کیا تو اللہ نے اس آزمائش سے بھی بچایا اور ان کے مقام کو بھی سربلند کیا۔ اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ معاملہ صرف ابراہیم تک نہیں ہے، آج بھی اگر اللہ ہم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور آزمائش کی گھڑی میں ہم کھڑے اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیر کرتے ہوئے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان بھی فرمائے گا اور ہمارے درجات کو بلند بھی فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین کا مطلب ہے یہ صریح کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ اور سوچئے کہ جس آزمائش کو اللہ کہے آزمائش ہے، اس آزمائش کے بڑا ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور اس کا تصور اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کمزور ہڈیوں والا بوڑھا باپ جس کا ایک ہی نوجوان لڑکا ہے، ایک ہی نوجوان بچہ ہے،
اور اس بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے، باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اور پھر ہم نے ان کو ایک بڑی قربانی فدیے کے طور پر دیا. فدیے کے طور پر ذبح کرنا تھا کس کو؟ اسماعیل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا بکرا، مینڈا، سینگوں والا مینڈا فرشتوں کے ذریعے سے بھیج دیا اور کہا کہ بیٹے کو ہٹائیے، اس کو ذبح کیجیے. اسماعیل کے بدلے میں جو قربانی ہوگی وہ تو عظیم ہوگی، کیونکہ اسماعیل کو قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، اس لیے اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، قربان کرنے کے لیے منتخب کیا تھا. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور دیا. یہ یقیناً ایک بہت بڑی قربانی تھی جو ان کے جانثار بیٹے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور یہ عظیم قربانی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے کے طور پر ابراہیم کو دیا، اور پھر اس سے ان کے بیٹے کو چھڑا لیا. اس قربانی کے ذریعے سے اللہ نے ان کے بیٹے اسماعیل کو چھڑا لیا. اور پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. آج ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کہاں ابراہیم علیہ السلام دوسرے نبی، حالانکہ ہمارے ہی نبی ہیں، لیکن ہم لوگ کن کی امت میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو قربانی اپنے بیٹے کو کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جاری کر دیا، ہر امت کے اندر جاری کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو باقی رکھا. اسی کو کہتے ہیں وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور پھر پچھلے لوگوں میں اس کے ذکر خیر کو ہم نے چھوڑ دیا. اور پھر اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو. سامعین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ یعنی دوسرے جیسے یہودی کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ اسحاق کو ذبح کیا گیا تھا. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر مفسرین کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو ذبح ہونے والے تھے یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے. اور پھر حافظ ابو جعفر بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ذبح ہونے والے اسماعیل تھے. یہ جو یہودی لوگ بولتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام تھے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے. تیسری بات، یہاں پر جو ذکر چل رہا ہے جس بیٹے کا، یہ آیت نمبر 109 تک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابراہیم کو ایک بیٹا عطا کیا جو چلنے پھرنے کے حالت میں ہوا تو اللہ نے ان کی قربانی مانگ لی. یہ آیت نمبر 109 ہے. آیت نمبر 109 کے بعد آیت نمبر 112 میں اللہ نے فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو بشارت دیا اسحاق کی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا اور نبی میں سے ہوگا. تو پہلے قربانی ہونے والے بیٹے کا ذکر کیا اور بعد میں کس کا ذکر کیا؟ اسحاق کا ذکر کیا. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں پہلا بیٹا کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. دوسرا بیٹا کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام. اور اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ توریت کے اندر، جو یہودیوں کی کتاب ہے توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت اور وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کیا. کس بیٹے کو؟ اکلوتے بیٹے. اکلوتا بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ جو سنگل ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں نا اکلوتا بیٹا، اکلوتی بیٹی. جو سنگل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکلوتا. اب ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل بیٹے بڑے ہیں اور بعد میں اسحاق پیدا ہوئے، تو اسماعیل اپنے ٹائم میں کیا تھے؟ اکلوتے ہی تھے. اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد وہ اکلوتے کہاں؟ یا اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد اسحاق اکلوتے کہاں؟ کیونکہ اس وقت تو دو بیٹے ہو گئے. لہذا یہاں پر جو ذبح ہونے والے بیٹے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں. ابھی آگے تھوڑا سا ذکر اور بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا